سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی رائے کو ترجیح دی؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تاکید کی؟ جواب: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ سورة الانفال آیت نمبر 67۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم دیا؟ جواب: نضر بن حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ سوال: فدیہ کی مقدار کتنی تھی؟ جواب: 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کا کتنا فدیہ ادا کیا؟ جواب: 1 ہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتراماً وہ ہار بھی واپس کر دیا۔ سوال: جو قیدی فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے کیا متبادل حکم دیا؟ جواب: ان میں سے ہر ایک انصار مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب کے فدیہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: میرے چاچا عباس بن عبد المطلب کے فدیے میں سے 1 درہم بھی کم نہ کیا جائے۔ بخاری کتاب المغازی۔ سوال: کون سے ایسے قیدی تھے جنہیں بغیر فدیہ بطور احسان رہا کیا گیا؟ جواب: مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاعہ، ابو حمزہ جمحی۔ سوال: عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے فدیے کے طور پر کیا پیش کیا؟ جواب: 100 اوقیہ سونا۔ سوال: مال غنیمت کے بارے میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ جواب: مال غنیمت کے بارے میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کیسے تقسیم فرمایا؟ جواب: برابر برابر۔ سوال: خمس کے بارے میں آیت قرآنی بتائے۔ جواب: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورة الانفال آیت نمبر 4۔ سوال: جو صحابہ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شرکت نہ کر سکے ان میں سے کسی مال غنیمت میں حصہ دیا گیا؟ جواب: 9 صحابہ کرام کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا کیونکہ انہیں مدینہ منورہ میں ڈیوٹیاں سونپی گئی تھی۔ سوال: مال غنیمت کی تقسیم کس مقام پر ہوئی؟ جواب: مدینہ منورہ واپسی پر صفرا کے مقام پر۔ سوال: قرآن مجید میں جنگ بدر کے معرکے کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو کیا مقام عطا فرمایا؟ جواب: جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، دائمی مغفرت و بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کو کیا مقام دیتے تھے؟ جواب: ریاست کی طرف سے ان کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا، سب سے اونچا مقام دیا اور اعلیٰ عہدوں پر سب سے پہلے انہیں متعین کیا جاتا۔ سوال: غزوہ بدر کے چند نتائج بیان کریں۔ جواب:
مکہ و مدینہ اور جزیرہ نمائی عرب کے بقیہ علاقوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو یہودیوں اور دوسرے مشرکوں پر برتری حاصل ہو گئی۔ یہودیوں پر سخت مایوسی طاری ہوئی، ان کی نفرت میں اضافہ ہوا اور ان کی نفرت بعد میں کھلی جارحیت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ مسلمانوں کی اس غیر متوقع کامیابی کو دیکھ کر یہودی غصے سے بیچ و تاب کھانے لگے۔ انہیں اپنے اقوال و افعال پر قابو نہ رہا اور ان کا ہیجان انگیز اضطراب وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے لگا۔ ان کی سرکشی اور جارحیت مزید بڑھ گئی۔ بالآخر وہ مدینے سے بنو قینقاع کی جلا وطنی کا سبب بنی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ غزوہ بنی سلیم، قرقرۃ القدر۔ سوال: غزوہ بنو سلیم کب ہوا؟ جواب: شوال 2 ہجری مارچ 624 عیسوی، بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد۔ سوال: اس غزوہ کے دوران مدینہ کا انتظام کسے سونپا گیا؟ جواب: عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملے کو اطلاع کس طرح ملی؟ جواب: مدینہ کے ایک لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ سوال: غزوہ بنو سلیم کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کہاں جمع ہو رہے تھے؟ جواب: قرقرۃ القدر کے مقام پر۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سواروں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے؟ جواب: 200 سواروں کے ساتھ۔ سوال: بنو سلیم کے لوگ کتنا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے؟ جواب: 500 اونٹ۔ سوال: ہر صحابی کو کتنے کتنے اونٹ مال غنیمت میں ملے؟ جواب: 2 اونٹ خمس نکال کر۔ سوال: جنگ بدر کی شکست کے بعد کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی؟ جواب: عمیر بن وہب جمحی نے صفوان بن امیہ کے ساتھ مل کر۔ غزوہ بنی قینقاع۔ سوال: غزوہ بنی قینقاع کب ہوا؟ جواب: 15 شوال 2 ہجری، 15 روز محاصرہ جاری رہا۔ سوال: غزوہ بنی قینقاع کس وجہ سے ہوا؟ جواب: یہود نے انصار کی عورت کی بے حرمتی کی اور اعلان جنگ کیا۔ سوال: مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 200۔ سوال: کتنے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا؟ جواب: 700 یہودیوں کو۔ سوال: جلا وطن لوگ کہاں جا کر آباد ہوئے؟ جواب: ازرعات ملک شام میں۔ غزوہ سویق۔ سوال: غزوہ سویق کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ جواب: سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں۔ ابو سفیان مسلمانوں کے تعاقب پر ستو چھوڑ کر بھاگ نکلا، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ سوال: اس چھاپہ مار جنگ میں ابو سفیان کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب: 200۔ سوال: کتنے آدمی مارے گئے؟ جواب: 2 آدمی۔ سوال: غزوہ سویق کب پیش آیا؟ جواب: جنگ بدر کے 2 ماہ بعد، ذوالحجہ 2 ہجری۔ سوال: اس جنگ کے دوران مدینے کا انتظام کسے سونپا گیا؟ جواب: ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ۔ سوال: غزوہ سویق کا سبب کیا تھا؟
جواب: ابو سفیان کی جنگ بدر کی انتقامی کارروائی۔ سوال: ابو سفیان نے مدینہ کے کس مقام پر حملہ کیا؟ جواب: مدینہ کی العریش نامی وادی پر حملہ کیا، 2 افراد کو قتل کیا، کھجور کے درخت جلائے اور واپس مکہ فرار ہو گیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملنے پر ابو سفیان کا کہاں تک تعاقب کیا؟ جواب: کرکرۃ القدر تک، لیکن ابو سفیان بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ غزوہ ذی امر۔ سوال: غزوہ ذی امر کب پیش آیا؟ جواب: محرم 3 ہجری 624 عیسوی۔ سوال: غزوہ ذی امر کا سبب بتائیں۔ جواب: بنو سلمہ اور بنو محارب کی فوجیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں۔ یہ سب کام بنو محارب کا ایک شخص دثور بن حارث کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے افراد کو لے کر ان کی سرکوبی کو روانہ ہوئے؟ جواب: 450 افراد۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مدینہ کا امیر کسے مقرر کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ سوال: دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر پا کر کیا کیا؟ جواب: گرد و پیش کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصہ وہاں قیام کیا؟ جواب: صفر 3 ہجری کا پورا مہینہ قیام کیا تاکہ بدوؤں پر مکمل رعب و دبدبہ بیٹھ جائے۔ سوال: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 کب نازل ہوئی؟ جواب: غزوہ ذی امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ ہو کر کپڑے اتارے اور سکھانے کے لیے خود درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ دشمن دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سردار دثور کو، جو پیشہ ور قاتل تھا، اس سے اکسایا۔ وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہا: آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ۔ جبریل نے دھکا دیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا: مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا حکم کیوں دیا؟ جواب: کیونکہ وہ شاعر تھا، اسلام اور اہل اسلام سے سخت دشمنی رکھتا تھا، عرب کا سردار تھا، اپنے اشعار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کرتا اور مسلمان عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا، خصوصاً چچا عباس کی زوجہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ سوال: کعب بن اشرف مکہ کس مقصد کے لیے گیا؟ جواب: تاکہ اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے مقتولین کفار کا نوحہ اور ماتم کیا، اہل مکہ کو ہدایت یافتہ قرار دیا، سرداران قریش کی ہلاکت پر اشعار کہے۔ سوال: کعب بن اشرف کے قتل کرنے کا ذمہ داری کس نے قبول کی؟ جواب: محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلے عبد الاشہل سے تھا اور کعب کے بھانجے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو قتل کرنے میں کون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک ہوئے؟ جواب:
عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ، سلکان بن سلام یہ کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ۔ سوال: کعب بن اشرف کو کب قتل کیا گیا؟ جواب: 14 ربیع الاول 3 ہجری کو اگست 624 عیسوی، غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ بنی نضیر سے پہلے۔ غزوہ بحران۔ سوال: غزوہ بحران کب پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کتنا قیام کیا؟ جواب: ربیع الاخر 3 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ قیام کیا۔ جواب: 300۔ غزوہ القردہ، سریہ زید بن حارثہ۔ سوال: سریہ زید بن حارثہ کب پیش آیا؟ جواب: جمادی الاخری 3 ہجری، 9 نومبر 624 عیسوی۔ سوال: غزوہ القردہ کا سبب کیا ہے؟ جواب: ابو سفیان اور قریشی تاجر چاندی کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے، جو نئے راستے پر گامزن تھے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ، حویطب بن عبدالعزیٰ، صفوان بن امیہ۔ سوال: ابو سفیان کے قافلہ میں چاندی کی مقدار کتنی تھی؟ جواب: 30,000 سکے، 1,000 درہم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے کسے مقرر کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور ان کے ساتھ 100 افراد تھے۔ سوال: اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب: قریش کی منصوبہ بندی خاک میں مل گئی جو انہوں نے نئی تجارتی شاہراہ دریافت کرنے کے لیے کی تھی۔ مسلمانوں نے جو قریش کا محاصرہ کرنے کے لیے جو مہم شروع کی تھی وہ مزید مستحکم ہو گئی۔ سرداران قریش اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بہت سارا چاندی کا ذخیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس کا کل مالیت تقریباً 1,00,000 درہم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالا، باقی مال غنیمت اسلامی لشکر میں تقسیم کر دیا۔ اس عرصے میں مدینہ منورہ میں خوشگوار لمحات آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، بنات رسول سیدہ فاطمہ و ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی نکاح کی تقریبات، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش۔ غزوہ احد۔ سوال: غزوہ احد کب پیش آیا؟ جواب: 11 شوال 3 ہجری، بروز ہفتہ 26 جنوری 625 عیسوی۔ سوال: احد کہاں واقع ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ بتائیے۔ جواب: مدینہ منورہ سے 3.25 میل شمال کی جانب یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے الگ ہے، اس لیے اسے احد کہتے ہیں۔ سوال: غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 3,000۔ سوال: مشرکین مکہ کے پاس سامان حرب کتنا تھا؟ جواب: 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہے۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: پہلے 1,300 افراد تھے، منافقین کے علیحدہ ہونے پر باقی 700 رہ گئے۔ 2 گھوڑے، 100 افراد زرہے، 100 افراد زرہے پہنے ہوئے۔ سوال: جنگ احد میں کفار مکہ کی طرف سے کتنی خواتین شریک ہوئی؟ جواب: 8 سے لے کر 15 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے، تمام خواتین کے نام جمع کیے۔ سوال: جنگ احد میں کفار کی جانب سے خواتین کو ساتھ لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ جواب: تاکہ ان کو جنگ کے لیے بھڑکائے، جوش دلائے اور کوئی میدان سے فرار اختیار نہ کرے۔ سوال: کون سے ایسے کم عمر نوجوان تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا؟ جواب: عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت،
اسامہ بن زید، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم، برا بن عازب، ابو سعید خدری، اسید بن ظہیر، رابع بن اوس، زید بن حارثہ، سمرہ بن جندب، بحیر بن معاویہ بجلی، رافع بن خدیج۔ ان کی عمریں 14 سال سے کم تھی۔ یہ کل 14 لڑکے تھے۔ سوال: کفار کے لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ جواب: ابو سفیان۔ سوال: لشکر رسالے کی کمان کس کے سپرد تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل معاون تھے۔ سوال: لشکر کفار کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر۔ قاصد نے 500 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 3 دن میں طے کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھ کر سنایا۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر کون سا دستہ مقرر ہوا؟ جواب: انصار کا مختصر دستہ، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم۔ سوال: مکی لشکر کے مقام ابوا پر پہنچنے پر کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر اکھاڑنے کا کہا؟ جواب: ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ سوال: مشرکین مکہ کا لشکر پہنچنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا مشورہ کیا؟ جواب: مدینہ سے باہر مشرکین مکہ سے لڑائی کری یا مدینہ میں رک کر؟ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لڑائی کے بارے میں کیا مشورہ دیا؟ جواب: مدینہ سے باہر نکل کر مشرکین سے لڑائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا، جبکہ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی جنگ لڑنے کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی۔ سوال: اس معرکہ احد میں کتنے جھنڈے بلند کیے گئے؟ جواب: 3، ایک سیاہ علم اور 3 جھنڈے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ جواب: 3 حصوں میں۔ پوائنٹ فرسٹ: مہاجرین کا دستہ، پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پوائنٹ سیکنڈ: قبیلہ اوس انصار کا دستہ، پرچم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پوائنٹ تھرڈ: قبیلہ خزرج انصار کا علم، حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر کتنی زرہیں پہنی؟ جواب: 2 زرہیں۔ ذہبی کا اس سے اتفاق ہے۔ سوال: 2 زرہیں پہننے کا مقصد کیا تھا؟ جواب: امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ ہر قسم کی صورتحال میں مادی ذرائع اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سوال: منافقین کے الگ ہونے میں کیا حکمت چھپی ہوئی تھی؟ جواب: تاکہ مسلم افواج میں کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، مسلمانوں کی صفیں منافقوں کے اثر سے بالکل صاف ہو جائے۔ سوال: قرآن مجید نے منافقین کے الگ ہونے کی کیا حکمت بیان کی؟ جواب: ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو ویسے چھوڑ دے جیسے تم ہو، جب تک ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں فوج کی صفوں کو کس طرح ترتیب دیا؟ جواب: احد پہاڑ اسلامی فوج کی پشت پر اور مدینہ ان کے سامنے تھا۔ سوال: پہاڑی جبل رمات پر مسلمان تیر اندازوں کو کیا مہم دی گئی یا دستہ پہاڑی درے پر مقرر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب: مسلمان فوج کو مشرکوں کے کسی اچانک اور غیر متوقع حملوں سے بچایا جائے کہ وہ مسلمانوں کے پشت کی حفاظت کرے اور اپنی جگہ کو ہرگز نہ چھوڑے۔ سوال: درہ پر مقرر تیر اندازوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 50۔ سوال: پہاڑی پر مقرر دستے کے امیر کا نام بتائیے۔ جواب: عبداللہ بن جبیر الاوسی۔
سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی دستے کو کیا احکام جاری کیے؟ جواب: اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے اوپر گدھ اتر آئے ہیں پھر بھی تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن پر قابو پا لیا ہے پھر بھی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔